دیکھو ممی، یہاں سے تو سارا شہر نظر آ رہا ہے، ازلینہ نے خوشی سے کہا جب وہ تینوں اپنے کشادہ خوبصورت کمرے میں داخل ہوئیں جہاں کھڑکیوں سے شہر کا منظر پھیل کر سامنے آ رہا تھا۔ ازینہ نے بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ہاں میری جان، بہت خوبصورت منظر ہے۔ ازلینہ کھڑکی کے پاس جا کر شیشے سے ناک لگا بیٹھی تھی، جیسے دنیا کے سب راز وہیں سے دیکھنا چاہتی ہو۔ بیل بوائے نے سامان میز کے پاس رکھ دیا اور چابی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو براہ کرم فرنٹ ڈیسک پر کال کر لیجیے گا میڈم۔ شکریہ، ازینہ نے مسکرا کر کہا اور ٹپ دی۔ جب وہ چلا گیا تو مایا سے بولی، تم جا کر تھوڑا آرام کر لو، میں لینا کا خیال رکھ لوں گی۔ کل تمہیں دن بھر اسے سنبھالنا ہوگا، میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ مایا نے اس بات میں سر ہلایا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک رہے گا۔ ہم کل پلے ایریا دیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ازینہ نے نرمی سے کہا، میں نہیں جانتی تمہارے بغیر میں کیا کرتی مایا۔ شکریہ۔ مایا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو ازلینہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ممی، میرا نیا دوست بن گیا ہے؟ ازینہ نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی؟ جی ہاں، اس کا نام یامی ہے، اس نے مجھے ہوٹل کے پلے گراؤنڈ کے بارے میں بتایا۔ ازینہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اچھا تو کل تم یامی کے ساتھ کھیل لینا۔ دل میں سوچا، شاید وہ کوئی ہم عمر بچہ ہوگا۔ اب باتیں بند، پہلے منہ ہاتھ دھو لو۔ رات کے وقت جب ازلینہ سو چکی تھی اور مایا بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، ازینہ کھڑکی کے سامنے کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جسے وہ کبھی اپنا گھر کہا کرتی تھی، مگر آج وہ یہاں بطور ایک صحافی واپس آئی تھی، ایک ایسی ذمہ داری کے ساتھ جس پر اس کی ترقی منحصر تھی۔ جریدے نے اسے ایک ناممکن سا کام سونپا تھا، دنیا سے الگ تھلگ مشہور و معروف ارب پتی سی ای او یمیل فادول کا انٹرویو لینا۔ یہ وہ کام تھا جو آج تک کسی صحافی کے بس میں نہیں ہوا تھا، اور اگر وہ یہ کر لیتی تو اس کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھل سکتے تھے۔ اس نے پہلے سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی، کل صبح وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس وقت اسے صرف سکون کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح ناشتہ جلدی کر کے اس نے ازلینہ کو مایا کے سپرد کیا اور ہوٹل سے نکل گئی۔ ٹیکسی شہر کی صبح کی ٹریفک میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ شہر کے مضافات دیکھ کر دل ہی دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ وہی گلیاں، وہی عمارتیں، لیکن اب وہ ان سب کے لیے ایک اجنبی بن چکی تھی۔ اس نے سوچوں کو جھٹک کر خود کو حال میں لایا۔ ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، میں اسے قائل کیسے کروں؟ وہ کسی سے نہیں ملتا، نہ میڈیا سے، نہ رپورٹرز سے۔ ٹیکسی فادول کارپوریشن کے بلند و بالا ہیڈ آفس کے سامنے رکی۔ وہ باہر نکلی، پرس سنبھالا اور گہری سانس لی۔ یہ موقع ہے ازینہ، بس ہمت کرنی ہے۔ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے آواز دی، ازینہ! وہ ٹھٹک کر مڑی اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مائیکل! اسی چہرے کے ساتھ وہی مصنوعی مسکراہٹ، وہی خود غرضی۔ اسے دیکھتے ہی دل میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیسے ممکن ہے کہ میں کبھی ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی؟ اور پھر یاد آیا، یمیل فادول اس کا کزن ہے۔ کیا قسمت پھر مذاق کر رہی تھی؟ وہ مڑ کر جانے لگی، مگر مائیکل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی تم ہی ہو؟ 6 سال بعد یہاں؟ بغیر معافی، بغیر وضاحت کے، تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے اور میرے خاندان کو کتنا شرمندہ کیا؟ ازینہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کیا، سرد لہجے میں بولی، اگر تماشا نہیں چاہتے تو بہتر ہے مجھ سے انجان بن جاؤ۔ مائیکل کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ اس کے جواب سے پہلے ہی ازینہ ایلیویٹر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ پیچھے رہ گیا، غصے اور الجھن میں۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ تم یقین نہیں کرو گی کہ ابھی کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ کس سے؟ سینڈرا نے سوال کیا۔ ازینہ، کیا تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود دیکھا، اور ویسے وہ ایسے رویے سے ملی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔
وہ کمپنی میں کیا کر رہی ہے؟ پتہ لگا سکتے ہو؟ یا پیچھا کر کے دیکھو کہاں رہتی ہے؟ سینڈرا کی آواز میں تجسس اور شک کی آمیزش تھی۔ میں دیکھتا ہوں، ایک میٹنگ کینسل کر کے آتا ہوں۔ اس نے کال بند کی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف ازینہ کو یمیل کے سیکرٹری نے اندر بلایا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس شخص کا سامنا ہونے والا تھا جس سے اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔ فادول کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یمیل فادول۔ دفتر کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ازینہ نے گہری سانس لی اور چہرے پر اپنی سب سے دلکش پر اعتماد مسکراہٹ سجا لی۔ سامنے میز کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص سر جھکائے لیپ ٹاپ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر فادول۔ آواز نرم مگر پیشہ ورانہ تھی۔ یمیل نے سر اٹھایا، لیکن جیسے ہی نگاہ سامنے پڑی وقت تھم گیا۔ وہ سبز آنکھیں، یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے 6 سال پہلے ایک رات میں اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ رات جو کبھی بھلائے نہ بھولی۔ اس نے بے شمار چہرے دیکھے تھے، لیکن ان آنکھوں کی نمی، ان کی شدت، ان کی حرارت وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اور آج وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل انجان چہرے کے ساتھ، مگر وہی آنکھیں، وہی احساس۔ کیا قسمت دوبارہ مذاق کر رہی ہے؟ وہ سوچتا رہا، نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ ازینہ کے لیے وہ نظروں کا بوجھ غیر معمولی تھا۔ وہ قدرے بے چین ہوئی۔ وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ رکھتے ہوئے اس نے بولنے کی کوشش کی۔ میرا نام ازینہ سولانو ہے اور میں امپاورڈ میگزین سے ہوں۔ ہم آپ کے انٹرویو کے لیے۔ ازینہ سولانو؟ یمیل نے آہستگی سے دل میں اس نام کو دہرایا۔ وہی نام جسے وہ برسوں سے جاننا چاہتا تھا، جس عورت کے چہرے کے ساتھ اس نے سینکڑوں خواب دیکھے تھے۔ آج وہی نام اس کے سامنے اتنی سادگی سے ادا ہوا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ خاموش رہا اور وہ بولتی رہی۔ آپ کا دفتر بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے جواب میں اب بھی خاموشی تھی۔ آخری کوشش کرتے ہوئے ازینہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر فادول۔ یمیل نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے پوچھا، کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ ازینہ چونکی۔ نہیں، میرا خیال ہے نہیں۔ اچھا، تو پھر یہ تمہارا وہی کھیل ہے نا، جان بوجھ کر انجان بننے کا؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ ازینہ نے حیرانی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ معاف کیجیے، آپ کا مطلب؟ یمیل کی نگاہیں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش پڑھ رہی تھی۔ کیا واقعی اسے یاد نہیں؟ 6 سال، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں بھولا تھا۔ اس کی آواز، اس کی سانس، اس کی لرزش، سب کچھ آج بھی اسی شدت سے زندہ تھا۔ تم واقعی مجھے نہیں پہچانتی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ازینہ نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، کیا مجھے پہچاننا چاہیے؟ شاید آپ غلط فہمی میں ہیں۔ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، صرف اپنے جریدے کے لیے۔ یمیل نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی نگاہوں میں اب چبھن تھی، جیسے کسی نے اس کی یادوں کو جھٹلایا ہو۔ واقعی تمہیں یاد نہیں؟ وہ نیم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن اس کے لہجے میں درد چھپا تھا۔ ازینہ کے لیے یہ صورتحال مزید عجیب ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر اسے کس کے ساتھ الجھا رہا ہے۔ کیا یہ غلط شناخت میرے انٹرویو کو متاثر کرے گی؟ یمیل کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، نہیں، میں اسے اتنی آسانی سے بھولنے نہیں دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ میز کے گرد گھومتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ازینہ کے قدم پیچھے ہٹے۔ شاید مجھے جانا چاہیے، اس نے بے چینی سے کہا۔ یمیل اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اس کی نگاہیں سیدھی اس کی آنکھوں میں۔ اب پہچان آئی؟ ازینہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن نہیں۔ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے اچانک سوال داغا۔ نہیں، وہ حیرت سے بولی، یہ کیسا سوال ہے؟ منگنی، کوئی بوائے فرینڈ؟
یمیل کے لہجے میں کوئی اور مقصد چھپا تھا۔ زینہ نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، نہیں لیکن آپ یہ سب کیوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ اور اس لمحے ہوا جیسے لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ جیسے ہی یمیل کے لب اس کے لبوں سے چھوئے اور زینہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو، مگر اگلے ہی پل غصے کی ایک لہر اس کے اندر سے ابھر آئی۔ دفاتر میں طاقتور لوگوں کے ناجائز رویوں کی کہانیاں وہ کئی بار سن چکی تھی، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خود اس کا سامنا کرے گی، اور وہ بھی یمیل فادول جیسے باعزت مضبوط شخصیت رکھنے والے آدمی سے۔ دل میں تپش بڑھتی گئی۔ اس نے فوراً اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ سبز آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی، بس ضبط نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یمیل چند لمحے خاموش رہا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ اب بھی نہیں پہچان رہی۔ زینہ نے سرد لہجے میں کہا، شاید اسی لیے آپ میڈیا سے دور رہتے ہیں، تاکہ لوگ آپ کا اصلی چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ یمیل کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، اور تمہارے خیال میں کیسا انسان ہوں زینی؟ اس کے لہجے میں جو مانوس نرمی تھی وہ زینہ کے ضبط کو مزید توڑ گئی۔ ہم اتنے قریبی نہیں کہ آپ مجھے اس نام سے پکاریں۔ یمیل میز کے کنارے ٹیک لگا کر بولا، کیا تم یہاں مجھے راضی کرنے نہیں آئیں؟ تو پھر کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ میں آپ سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ زینہ نے بھرپور اعتماد سے کہا، آپ کو انٹرویو دینا ہوگا۔ واقعی؟ اور کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں دیا تو میں دنیا کو آپ کا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ آپ جیسے لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یوں نہیں جانے دوں گی۔ یمیل کے لبوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ تو تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ اگر میں انکار کروں تو تم سب کو بتا دو گی کہ میں نے تمہیں چھوا؟ ہاں بالکل۔ اور تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ بلیک میل۔ کہہ لیجیے جو کہنا ہے، آپ نے زیادتی کی ہے۔ یمیل نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے تو وہ تم ہو زینہ سولانو، میں نہیں۔ واقعی؟ تم اسے میرے لفظ بمقابلہ تمہارے لفظ کی بازی بنانا چاہتے ہو؟ فرق یہ ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، تمہارے پاس نہیں۔ وہ چونکی، کیا مطلب؟ یمیل نے آہستہ سے کہا، میں نے سوچا تھا کہ تم جیسی عورت بھول نہیں سکتی، لیکن تم نے تو میرے وجود کو ہی مٹا دیا۔ زینہ کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ آدمی اتنا پر اعتماد کیوں لگ رہا تھا؟ کیا واقعی وہ اسے پہلے جانتی تھی؟ کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ اس نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ یمیل کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ کیا تم دوبارہ میرے ساتھ ہونا چاہو گی؟ زینہ کے چہرے پر حیرت اور غصے کا امتزاج ابھرا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بولتی، یمیل دھیرے سے بولا، یہ وہی سوال تھا جو تم نے مجھ سے 6 سال پہلے پوچھا تھا۔ اس رات جب تم نے خود مجھے اپنے قریب آنے کو کہا تھا۔ اس کے لفظوں نے جیسے فضا کا رنگ بدل دیا۔ زینہ کی سانس تھم گئی۔ یادوں کے پردے ایک ایک کر کے ہٹنے لگے۔ وہی آنکھیں، وہی لمس، اور اس رات کی دھڑکنوں کی بازگشت۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں نہیں جانتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ مگر اس کے رخسار اب غصے سے نہیں، شرمندگی سے سرخ تھے۔ یمیل نے اس کی نگاہوں میں وہ لرزش دیکھ لی تھی۔ اب پہچان آئی نا؟ تو بتاؤ، ہراسانی کا مقدمہ ہم دونوں میں سے کون کرے گا؟ زینہ کی نظریں دروازے کی طرف گئی۔ میرا خیال ہے یہ ملاقات کسی اور دن کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ وہ مڑی، مگر یمیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یادیں تازہ کر دوں؟ اس نے دھیرے سے کہا، اور اگلے لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں کھینچ چکا تھا۔ چھوڑو، بس کرو۔ زینہ کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ دھکا دینے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دل کے اندر کہیں کوئی پرانی لرزش جاگ اٹھی تھی۔ یمیل نے اسے چھوڑ دیا، آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی تاکہ اس کی طرف دیکھے۔ اب یاد آیا؟ زینہ کی آنکھیں جھک گئی۔ مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دفتر سے نکل گئی۔
یمیل چند لمحے تک اسی جگہ کھڑا رہا، لبوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ اب تم بھاگ نہیں سکتی عزینا۔ اس کے ذہن میں ایک ٹہرے ہوئے یقین کی لہر اٹھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ ضرور واپس آئے گی، اور اگر نہ بھی آئی تو اب اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ اب وہ اس کا نام، اس کا کام اور یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ تنہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے میز پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ 6 سال بعد وہ لمحہ پھر لوٹ آیا تھا۔ مائیکل اس وقت کمپنی کے سیکیورٹی روم میں موجود تھا۔ CCTV فوٹیجز کو غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ عزینا سولانو کس راستے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسی دوران اس نے اسکرین پر دیکھا کہ عزینا یمیل فادول کے دفتر سے باہر آ رہی ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے باہر نکلا تاکہ اس تک پہنچ سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ عمارت کے دروازے سے باہر نکلا، عزینا پہلے ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی۔ مائیکل نے وقت ضائع کیے بغیر گاڑی اسٹارٹ کی اور ٹیکسی کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے ٹیکسی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ فادول پیلس ہوٹل جا کر رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا رہا جب تک عزینا اندر گئی اور نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی سڑک پار کر کے ہوٹل کے شاندار داخلی دروازے میں داخل ہوا۔ چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش پر اس کے جوتوں کی چاپ گونجی۔ ریسیپشن پر موجود خوش اخلاق لڑکی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گڈ آفٹرنون سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مائیکل نے تھوڑا جھک کر آہستہ لہجے میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں کوئی عزینا سولانو ٹہری ہوئی ہیں؟ مجھے ان سے ایک ذاتی معاملے پر بات کرنی ہے۔ یہ سوال دراصل ہوٹل کی پالیسی کے خلاف تھا، لیکن چونکہ ریسیپشنسٹ اسے پہچان گئی تھی کہ وہ ان کے CEO کا کزن ہے، اس نے بغیر کچھ پوچھے کمپیوٹر پر نام لکھا، پھر سر ہلا کر بولی، جی محترمہ سولانو یہاں ٹہری ہوئی ہیں، کیا میں کچھ اور مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ان کا روم نمبر بتا دیں، مائیکل نے کہا۔ نمبر حاصل کرتے ہی وہ مسکرا کر بولا، بس یہی جاننا تھا، شکریہ۔ باہر آتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عزینا کہاں ٹہری ہے۔ اب اگلا قدم یہ جاننا تھا کہ وہ یمیل کے دفتر گئی کیوں تھی۔ دفتر واپس پہنچتے ہی وہ سیدھا یمیل کے کمرے میں داخل ہوا۔ سیکرٹری نے اسے روکا نہیں، شاید وہ پہلے سے واقف تھی کہ مائیکل اکثر بنا اطلاع آ جاتا ہے۔ یمیل فون پر مصروف تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہی میری شرط ہے۔ اس نے فون بند کیا اور مائیکل کی طرف دیکھا۔ ہیلو بھائی، مائیکل نے بے تکلفی سے کہا، بہت مصروف تو نہیں ہو آج؟ فی الحال نہیں، کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ یمیل نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، بس اتفاق سے میں نے جاتے ہوئے خاتون کو تمہارے دفتر سے نکلتے دیکھا تو ذرا تجسس ہوا، وہ یہاں کس لیے آئی تھی؟ یمیل نے محتاط لہجے میں کہا، وہ امپاورڈ میگزین سے ہیں۔ اوہ، تو انٹرویو کے لیے آئی تھیں؟ مائیکل نے اندازہ لگایا۔ ہاں، یمیل نے مختصر جواب دیا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مائیکل نے کندھے اچکائے۔ کیا خوبصورت عورت کے بارے میں جاننا بھی جرم ہے؟ وہ ہنسا، مگر یمیل کے چہرے پر سنجیدگی برقرار رہی۔ عجیب بات ہے، سب کو پتا ہے تم میڈیا سے دور رہتے ہو، پھر بھی سب تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مائیکل نے ہلکی طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، شاید انہیں امید ہے کہ ایک دن میں مان جاؤں گا۔ یمیل نے اطمینان سے کہا، بس اتنی سی بات تھی یا کچھ اور بھی؟ یمیل نے شکی انداز میں پوچھا۔ نہیں، دراصل میں تم سے ایک فیور مانگنے آیا ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے احسان لینا یا دینا پسند نہیں، کیا فیور ہے؟ یمیل کے لہجے میں ناگواری تھی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ کونین فیملی کی شادی کی سالگرہ پر چلو۔ نہیں، یمیل نے بغیر سوچے جواب دیا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں راضی کر لوں گا، تمہیں ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یمیل نے تیزی سے کہا۔ پلیز یمیل، یہ ان کی 23ویں شادی کی سالگرہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ دن ان کے لیے خاص بنے۔ مائیکل نے نرم لہجے میں منت کی۔ یہی تو منصوبہ تھا، جیسے پہلے اس نے عزینا سے شادی کر کے اس کی جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اب سینڈرا چاہتی تھی کہ وہ یمیل سے شادی کرے تاکہ دولت اس کے ہاتھ لگے۔ یمیل نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ تمہیں آخر اس خاندان سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟
کیا اب بھی تمہیں اس کی بیٹی یعنی ازینہ کے لیے احساسات ہیں؟ مائیکل نے تندیا ہنسی کے ساتھ کہا، میں اسے واپس قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ رینگتی ہوئی بھی آ جائے۔ میں صرف اس کے والدین کا احترام کرتا ہوں۔ وہ لوگ میرے ساتھ ہمیشہ اچھے رہے، یہاں تک کہ اس کے والد نے اس کے کرتوت پر اسے آگ کر دیا۔ براہ کرم یمیل، صرف ایک شام کی بات ہے۔ تم آ جاؤ تو میری بہت بڑی مدد ہوگی۔ تم جانتے ہو مجھے تقریبات سے نفرت ہے، لیکن تم میری شادی میں آنے والے تھے نا؟ وہ اس لیے کہ تم میرے بھائی جیسے ہو، یمیل نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے، تو بس یہی سمجھ لو کہ یہ بھی میری شادی ہے۔ اگر تم نے یہ فیور کیا تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ یمیل نے سر پکڑ لیا۔ مائیکل، یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میں کسی تقریب میں نہیں جا سکتا، ابھی انکار مت کرو۔ 2 ہفتے باقی ہیں، سوچ لو، شاید تمہارا دل بدل جائے۔ مائیکل نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یمیل نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ میرے لیے یہی کافی ہے، شکریہ، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور دفتر سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر فاتحانہ اطمینان تھا۔ آج اس نے 2 بڑے کام کر لیے تھے، ایک اسے ازینہ کا ٹھکانہ مل گیا تھا، دوسرا اس نے یمیل کے دل میں سالگرہ کی دعوت کا بیج بو دیا تھا۔ اب صرف انتظار باقی تھا کہ یہ بیج کب تناور درخت بنتا ہے۔ ہوٹل واپس آ کر ازینہ سولانو بالکل گمسم تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے سویٹ میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھ کر کچھ سکون ہوا کہ میاں اور لینا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ یقیناً وہ کھیل کے میدان میں ہی ہوں گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ازینہ نے خود سے سرگوشی کی۔ 6 سال پہلے جس اجنبی سے اس کا سامنا ہوا تھا، آخر وہ یمیل فادول کیسے نکلا؟ یہ کیسا اتفاق تھا، یا شاید قدرت کی کوئی عجیب چال؟ اب وہ اپنے سرکاری کام کے بارے میں کیا کرے؟ وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتی تھی، خاص طور پر اس حقیقت کے بعد کہ اس ہوٹل کا مالک یمیل فادول خود تھا۔ اگر وہ کبھی اچانک ازلینہ کے ساتھ ٹکرا گیا تو؟ اگر ایک نظر میں وہ پہچان گیا کہ بچی اسی کی بیٹی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہونے نہیں دینا تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے موبائل اٹھایا اور میاں کو کال ملائی۔ میاں، فوراً ازلینہ کو لے کر سویٹ واپس آؤ۔ اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا۔ کال کے بعد وہ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ دل چاہا کہ اپنی باس سوزن کو فون کرے اور کہہ دے کہ وہ یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتی، کسی اور کو دے دیا جائے، لیکن اسی لمحے اسے سوزن کے آخری الفاظ یاد آئے جب اسے لودس بھیجا گیا تھا۔ سوزن نے کہا تھا، مینجمنٹ تمہیں اور ویس دونوں میں سے کسی ایک کو چننے پر غور کر رہی ہے، اور سچ کہوں تو زیادہ تر لوگ ویس کے حق میں ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ تم اس موقع کی حقدار ہو۔ میں نے تمہاری محنت دیکھی ہے، تمہارا جنون اور جذبہ دیکھا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم خود کو منوانے کا ایک موقع لو۔ کیسے؟ ازینہ نے پوچھا تھا۔ تمہیں لودس عارضی طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ ایک ہی کام تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اگر تم شہر کے سب سے پوشیدہ اور کامیاب بزنس مین یمیل فادول سے ایک خصوصی انٹرویو حاصل کر لو تو چیف ایڈیٹر کی کرسی تمہاری ہوگی۔ اب ازینہ گہری سانس لے کر بولی، اگر میں انکار کر دوں تو؟ اس کے ذہن میں الجھن تھی، وہ چاہتی تھی کہ سوزن مایوس نہ ہو۔ یہ ترقی اس کے لیے ضروری تھی، لیکن کس قیمت پر؟ کیا وہ یہاں رہنے کا خطرہ مول لے سکتی ہے؟ کیا وہ یمیل کے سامنے آ کر سب کچھ داؤ پر لگا سکتی تھی؟ کیا وہ واقعی اسے انٹرویو کے لیے راضی کر پائے گی؟ دروازہ کھلا تو ازلینہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ ممی، آپ اتنی جلدی آ گئیں؟ وہ گود میں چڑھ گئی۔ ازینہ نے جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور ایک پل کے لیے سانس رک گئی۔ اس چہرے میں یمیل فادول کی جھلک واضح تھی۔ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اس نے خود سے آہستہ کہا۔ دوسری طرف مائیکل یمیل کے دفتر سے نکلنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا اور فون اٹھا کر سینڈرا کو کال کی۔ سینڈرا نے دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا۔ آواز میں بے چینی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ وہ جا چکی ہے؟ کیا تم نے فالو کیا؟
مائیکل نے مسکرا کر کہا، سوالوں کی رفتار ذرا کم کرو۔ ہاں، سب پتہ چلا، وہ کہاں گئی، کہاں ٹہری اور دفتر کیوں آئی تھی۔ اس نے ساری تفصیل بتا دی، حسینہ کا فادول پیلس میں قیام اور اس کا کمپنی میں آنے کا مقصد۔ یہ سن کر سینڈرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب جب کہ حسینہ واپس آ چکی تھی، سینڈرا کو اپنے مقام کا خوف ستانے لگا۔ اگر وہ واپس گھر گئی اور والد سے صلح کر لی تو سینڈرا کے ہاتھ سے سب کچھ نکل سکتا تھا۔ مجھے اسے کسی قیمت پر کچھ واپس لینے نہیں دینا، سینڈرا نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ مائیکل نے جلدی سے کہا، میں نے یمیل سے بھی بات کی ہے، سالگرہ کی دعوت کے بارے میں۔ یہ سنتے ہی سینڈرا کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ کمال کر دیا تم نے مائیکل، آج شام ملو، تفصیل سے سب سناتی ہوں، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ضرور، مائیکل نے جواب دیا اور کال ختم کی۔ کرسی پر ٹیک لگا کر اس نے گہری سانس لی۔ دل میں اطمینان اور تجسس دونوں تھے۔ آج شام وہ سینڈرا سے مل کر اگلا قدم طے کرے گا۔ انہیں بس ایک راستہ نکالنا تھا کہ کیسے حسینہ کی واپسی ان کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ادھر سینڈرا نے فون رکھتے ہی آئینہ دیکھا، آنکھوں میں مکار چمک تھی۔ پہلا وار حسینہ کے خلاف، ایک مخصوص انٹرویو کے نام پر وہ خود سے بولی، پھر زیر لب مسکرائی۔ اور دوسرا وار اسے والدین کی نظروں میں باغی ثابت کر کے، آخر وہ حریف میگزین میں کام کر رہی ہے۔ یہ تو کھیل کو میرے حق میں موڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر صرف اس کی سوتیلی ماں وہ نیک پروین عورت نہ ہوتی تو اب تک سب کچھ اس کا ہوتا۔ کتنی منافق ہے وہ، سینڈرا کے لبوں سے جھرجھری کے ساتھ نکلا۔ ایک فرشتہ بننے کا ڈرامہ کرنے والی عورت۔ کونین ہاؤس میں رات کے کھانے کے دوران ماحول عام سا تھا، لیکن جیسے ہی سینڈرا نے بات چھیڑی، فضا میں ایک سنجیدگی پھیل گئی۔ ڈیڈ، اس نے آہستہ سے کہا۔ دونوں والدین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹی، ارک کونین نے جواب دیا۔ کیا کوئی بات ہے؟ کلیئر نے پوچھا۔ ماں کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ چمچ رک گیا اور نگاہ سیدھی بیٹی کے چہرے پر جم گئی۔ سینڈرا نے گہری سانس لی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، کیسے بتاؤں؟ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کلیئر نے اصرار کیا۔ اگر کچھ کہنا ہے تو سیدھی بات کرو، ارک نے کہا۔ سینڈرا نے نظریں جھکا لی۔ کیا آپ لوگوں نے حسینہ سے کوئی خبر سنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ واپس آ گئی ہے؟ دونوں کے چہروں پر حیرت دوڑ گئی۔ کیا حسینہ واپس آ گئی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کلیئر نے بے چینی سے پوچھا۔ مائیکل نے بتایا، آج دن میں اس کی ملاقات ہوئی تھی فادول کارپ میں، سینڈرا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کلیئر نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ کیا واقعی؟ ممکن ہے وہ آئی ہو مگر گھر آنے کا ارادہ نہ ہو۔ ارک کا چہرہ سرد ہو گیا۔ 6 سال گزر چکے تھے اور آج تک اس نے نہ فون کیا نہ کوئی خط بھیجا۔ سینڈرا نے ان کے چہرے پر سختی دیکھ کر بات آگے بڑھائی۔ میں نے مائیکل سے کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ کہاں ٹہری ہے، کیا کر رہی ہے۔ وہ فادول پیلس ہوٹل میں رکی ہے۔ میرا خیال ہے وہ صرف اپنے میگزین کے سلسلے میں آئی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میگزین؟ کون سا میگزین؟ ارک نے تیز لہجے میں پوچھا۔ سینڈرا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ میں یقین ہونے تک نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن لگتا ہے وہ اب امپاورڈ میگزین کے لیے کام کرتی ہے۔ اور اسٹون کارپ آئی تھی یمیل فادول کا خصوصی انٹرویو لینے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر کٹلری کی کھنک کے ساتھ ارک نے ہاتھ کی تھالی ایک طرف رکھ دی۔ پہلے اس نے میری عزت خاک میں ملائی، اپنی شادی کے دن انکار کر کے، پھر 6 سال کے لیے غائب ہو گئی، اور اب واپس آئی ہے تو میرے مخالفوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کی آواز میں سخت مایوسی تھی اور سینڈرا کے ہونٹوں پر ایک چھپی ہوئی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ سینڈرا، مائیکل نے اور کیا کہا؟ کیا اس نے بات کی اس سے؟ کلیئر نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بتایا کہ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر گئی، سینڈرا نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ بیچارہ مائیکل،
عارق نے تلخی سے کہا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسی بیٹی کو پالا۔ جان، اتنے سخت مت بنو، کلیئر نے نرمی سے کہا، مگر شوہر کی ایک نظر پر چپ ہو گئی۔ کلیئر کے دل میں چبھن تھی، وہ برسوں سے خود کو قصوروار سمجھتی آئی تھی۔ شاید اس دن وہ ایولن کو جانے سے روک لیتی تو سب مختلف ہوتا۔ کیا میں سینڈرا کو یوں جانے دیتی؟ یہ سوال 6 سال سے اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست تھا۔ ہم کل جا کر اس سے ملتے ہیں، سینڈرا نے معصوم لہجے میں کہا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا ہے۔ ہاں، ہمیں جانا چاہیے، کلیئر نے حامی بھری، مگر عارق نے خاموشی سے کھانا ایک طرف رکھا، کرسی پیچھے دھکیل لی اور بغیر کچھ کہے اٹھ گیا۔ کلیئر فوراً اس کے پیچھے گئی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، عارق، تم نے اسے دل سے زخمی کیا ہے، اگر وہ 6 سال بعد واپس آ کر ہمیں بتانے تک کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی ہم سے دکھی ہے۔ میں نے زخمی کیا؟ عارق کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شادی کی صبح غائب، اگلے دن کسی اجنبی کی خوشبو میں لپٹی واپس آئی اور کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، کلیئر نے آہستگی سے کہا، لیکن تم نے بات کو غلط رخ دیا۔ وہ تمہاری بیٹی تھی، تمہیں سننا چاہیے تھا۔ تم نے دھمکی دی، سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاید اسی لیے وہ چلی گئی۔ عارق نے رخ موڑ لیا۔ اگر اس کے پاس کوئی جائز وجہ تھی تو اسے کہنا چاہیے تھا، اور اگر وہ ہوٹل میں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دو، مجھے اور بھی فکر کے کام ہیں۔ وہ بستر پر لیٹا اور پیٹھ موڑ لی۔ کلیئر نے تھکی ہوئی سانس لی، مگر اس کے دل میں عزم تھا، چاہے شوہر کچھ بھی کہے وہ اپنی بیٹی سے ضرور ملے گی۔ 6 سال پرانی دراڑ بھرنے کا یہی ایک راستہ تھا، سچ جاننا اور دلوں کو جوڑ دینا۔ اگلی صبح کلیئر اپنے دل میں مضبوط ارادہ لیے اسٹون پیلس ہوٹل پہنچی۔ وہ چاہتی تھی کہ 6 سال کی دراڑ کو آج ختم کر دے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ریسیپشن پر پہنچتے ہی اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے۔ ریسیپشنسٹ نے فوراً ازینا کو کال کر کے اجازت لی اور کلیئر لفٹ سے اوپر جاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتی رہی، کتنا وقت گزر گیا، میری بچی اب کیسی ہوگی، کیا وہ مجھے معاف کر پائے گی؟ دروازے پر دستک دی تو کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے ازینا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ ابھری۔ امی، آپ واقعی یہاں ہیں؟ ازینا نے دھیرے سے کہا اور فوراً ماں کے گلے لگ گئی۔ کلیئر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ یقین نہیں آ رہا، میں اپنی بچی کو 6 سال بعد دیکھ رہی ہوں، ازینا نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ریسیپشن پر کسی نے کہا میری ماں آئی ہیں۔ اگرچہ ازینا کے دل میں سینڈرا کے لیے اب بھی تلخی تھی، لیکن کلیئر ہمیشہ اس کے لیے ایک مہربان ماں ثابت ہوئی تھی۔ اس کے دل میں اس کے لیے صرف محبت تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کلیئر نے کہا، تم بہت بدل گئی ہو زینی۔ ازینا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، 6 سال کا وقت کسی کو بھی بدل دیتا ہے امی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو کلیئر نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ازینا نے لمحہ بھر سوچا، شاید کسی نے بتایا ہو، خیر مائیکل نے ہی بتایا ہوگا، ہے نا؟ کلیئر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی خبریں زیادہ دیر چھپتی نہیں بیٹا، لیکن تم نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا تم گھر نہیں آنا چاہتی تھی؟ ازینا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی وقت مایا اور ایک چھوٹی سی لڑکی کمرے سے نکل آئیں۔ چھوٹی لڑکی کے چہرے پر روشنی سی تھی، سبز آنکھیں، معصوم مسکراہٹ اور چال میں چنچل معصومیت۔ کلیئر نے پیار بھری نگاہ سے دیکھا، ارے تم تو کتنی پیاری ہو، کس نے بتایا کسی نے بتایا تم کتنی خوبصورت ہو؟ چھوٹی لڑکی شرما کر بولی، جی شکریہ آنٹی، ماما روز کہتی ہیں کہ میں خوبصورت ہوں۔ آپ بھی خوبصورت ہیں، ہے نا ماما؟ ازینا کے چہرے پر نرمی ابھری اور وہ لمحہ آیا جب حقیقت چھپ نہیں سکتی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خوبصورت خاتون تمہاری نانی ہے۔ کلیئر کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، زینی، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ جی، اس کا نام ازلینا ہے۔ ازینا نے پیار سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا اپنی نانی کو ہیلو کہو۔ ہیلو نانی،
ازلینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کلیئر کے دل کی ساری سختی ایک پل میں پگھل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک کر بچی کو گلے لگاتے ہوئے بولی، ارے میری جان، تم سے مل کر دل خوش ہو گیا۔ ازلینا فوراً سوالات پر سوال کرنے لگی۔ کیا میرے نانا بھی ہیں؟ میں ان سے کب ملوں گی؟ کلیئر اس کی معصوم باتوں پر مسکرا دی اور دوران گفتگو اس نے بھی ازلینا سے پوچھ لیا، تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کون سی چیز کھاتی ہو؟ ازلینا ایک جانب خاموش بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب گفتگو مشکل رخ اختیار کرے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے مایا کو اشارہ کیا کہ وہ ازلینا کو لے جائے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کلیئر نے دھیرے سے کہا، وہ 5 سال کی ہے نا؟ ازلینا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں دکھ اور نرمی دونوں تھے۔ 6 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ تم نے شادی کیوں توڑی؟ کیا تم حاملہ تھی یا بعد میں پتہ چلا؟ کیا وہ مائیکل کی بیٹی ہے؟ ازلینا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، وہ مائیکل کی بیٹی نہیں، اور مجھے حمل کا علم تب ہوا جب میں ملک چھوڑ چکی تھی۔ کلیئر نے آہستہ سے پوچھا، تو پھر باپ کون ہے زینی؟ ازلینا کے چہرے پر سایہ سا چھا گیا۔ امی، کچھ باتیں وقت کے ساتھ دفن رہنے دی جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ میری کچھ اپنے وجوہات تھے۔ کیا تم مجھے اپنی وجوہات نہیں بتا سکتی؟ کلیئر نے نرمی سے کہا، مگر ازلینا نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں امی، میں نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ سینڈرا اور مائیکل نے میرے ساتھ کیا کیا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کلیئر کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر ازلینا خاموش رہی۔ تو کیا تم شادی شدہ ہو اب؟ کلیئر نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، اور نہ میں اس کے باپ کا نام بتا سکتی ہوں۔ کیا ابو جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ کلیئر نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ جانتے ہیں، اور افسوس بھی ہے۔ تمہارے والد بہت دل برداشتہ ہیں، مگر تمہیں یاد کرتے ہیں۔ ہم سب تمہیں یاد کرتے ہیں، خاص طور پر سینڈرا۔ وہ تمہارے واپس آنے کے بعد بہت اداس ہے۔ امی، میں گھر واپس نہیں جا سکتی، زینا نے دھیرے سے کہا۔ کیوں نہیں؟ ہم تمہارا گھر ہیں۔ سمانتھا کو بھی ہم سب سے ملنا چاہیے۔ واپس آؤ بیٹا، براہ کرم۔ زینا نے لمبی سانس لی۔ میں سوچوں گی امی۔ کلیئر نے سر ہلایا۔ میں سن رہی تھی تم امپاورڈ میگزین کے لیے کام کر رہی ہو۔ کیا تم نے یہ اپنے والد کو دکھانے کے لیے کیا؟ ازینا نے مسکرا کر کہا، نہیں امی، میں صرف اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جب میرے والد نے مجھ سے منہ موڑ لیا، کلیئر کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ میں دعا کرتی ہوں تم دونوں کے درمیان فاصلے مٹ جائیں، ایوی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ ازینا نے ماں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ کچھ دیر مزید باتوں کے بعد کلیئر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے تک آ کر وہ بولی، 2 ہفتے بعد ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ اگر تم آ سکو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، چاہے گھر واپس نہ بھی آنا چاہو۔ ازینا نے نرم لہجے میں وعدہ کیا۔ میں یاد رکھوں گی امی۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ پھر کلیئر کی گاڑی دور جاتی رہی اور زینا کھڑکی سے اسے رخصت کرتی رہی۔ اب وہ تنہا کھڑی تھی، دل میں بے شمار خیال اور ایک ڈر کہ ازلینا کا راز اب زیادہ دیر نہیں چھپ سکے گا۔ کیا میری واپسی غلط تھی؟ اس نے سوچا، اور دل میں ایک سرد لہر سی اتر گئی۔ شاید یہ سب کچھ ایک بڑی غلطی تھی۔